اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اوراق پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کی بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلا کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہگری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔
اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے، شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے، تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا، مزاج میں غصہ اور سختی تھی، جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے، مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی، مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے، مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ پس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انہیں آنے دو۔
चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया। उमर अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खत्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाहु अकबर फरमाया। बाकी मुसलमानों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा पढ़ा, फिर बोले, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। यह सुनकर सैयदना उमर फारूक ने अर्ज किया, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर, तो फिर अपना दीन क्यों छुपाएं? आपने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इस पर तमाम मुसलमान दारे अरकम से 2 सफ़ें बनाकर निकले और काबे की तरफ रवाना हुए। एक सफ में उमर थे, दूसरी में हमजा। सब ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। कुरैश ने यह देखा तो तैश में आ गए। उस वक्त तो कुछ न कहा। जब उमर तन्हा नजर आए तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। आखिर काफिर उन्हें छोड़कर चले गए। ये वाकया नबूवत के 6 साल पेश आया। ईमान लाने के बाद 6 साल तक मक्के में रहे। फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मदीने की तरफ हिजरत की। ऐसे में कुफ्फार को मुखातिब होकर फरमाया, मैं आज मक्के से जा रहा हूं, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। कोई आगे न आया। इस तरह आप कुबा पहुंचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हिजरत करके वहां तशरीफ लाए। मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सब ने मदीने का रुख किया। हिजरत के वक्त सैयदना उमर फारूक की उम्र 40 साल के करीब थी। उसके बाद वो 23 बरस इस दुनिया में रहे। ये सारा जमाना मदीने में गुजारा। मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया तो इत्बान बिन मालिक को उनका भाई बनाया। उन्होंने अपना निस्फ मकान इन्हें दे दिया। अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब में आजान के अल्फाज सुने। उन्होंने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को हुक्म दिया, अजान कहें। जो ही उन्होंने अजान शुरू की, सैयदना उमर फारूक अपनी चादर घसीटते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए। आज तक अजान इन्हीं अल्फाज में दी जा रही है और क़यामत तक दी जाती रहेगी। हिजरत के दूसरे साल बद्र की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर फारूक भी इस गज़वे में शरीक हुए। इस गज़वे में उन्होंने एक नामी बहादुर आस बिन हिशाम को कत्ल किया। ये रिश्ते में उनका मामू था। अगले साल उहद की लड़ाई हुई। सैयदना उमर उस लड़ाई में भी शरीक हुए। बद्र की लड़ाई में उमर फारूक की बेटी सैयदा हफ्सा बेवा हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सैयदना उमर ने उनका निकाह आपसे कर दिया। इस तरह वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर बने। उनकी बेटी को मोमिनों की मां का दर्जा हासिल हुआ। हिजरत के 5वें साल शव्वाल में खंदक की लड़ाई पेश आई। सैयदना उमर ने भी खंदक खोदी। खंदक के एक हिस्से की हिफाजत सैयदना उमर के सपुर्द की गई। बाद में उस जगह उनके नाम से मस्जिद तामीर की गई जो आज भी मौजूद है। हिजरत के 6 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की जियारत का इरादा फरमाया। आप 1400 सहाबा के साथ रवाना हुए। उनमें सैयदना उमर भी थे। हुदैबिया के मकाम पर काफिरों से जो मुआहदा हुआ तो कुछ दूसरे सहाबा के साथ वो सैयदना उमर पर भी गिरां गुजरा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आपने फरमाया, यकीनन मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहा, क्या हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? आपने फरमाया, हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है। कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है तो फिर दबकर क्यों सुलह करें?
آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے، بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی، ساتھ ہی آپ نے فرمایا مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ ذیقعد 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں، لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیں۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں: ابو بکر
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, गार के साथी हैं। ये तमाम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हारे मामलात के वाली होने के हकदार हैं। खलीफा बनने के बाद सैयदना अबू बकर ने सबसे पहले उसामा बिन जैद का लश्कर रवाना फरमाया। ये लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद अलालत की वजह से मरीना से बाहर मकाम जुरुफ पर ठहर गया था और फिर वफात की वजह से रवाना न हो सका था। इस मौके पर सैयदना अबू बकर ने उसामा बिन जैद से कहा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनके पास छोड़ जाएं, क्योंकि उनके मशवरों की जरूरत पड़ेगी। उसामा बिन जैद ने खुशी से ये बात मंजूर की। अबू बकर की खिलाफत 2.25 बरस रही। तमाम अरसे में सैयदना उमर उनके खास मुशीर रहे। इस दौरान में सैयदना उमर ने सैयदना अबू बकर को मशवरा दिया कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। उन्होंने ये मशवरा इसलिए दिया कि यमामा की लड़ाई में कुरान मजीद के हाफिज बहुत से सहाबा शहीद हो गए थे। आखिर ये काम ज़ैद बिन साबित, सैयदना उमर और बहुत से दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम की मदद से मुकम्मल हुआ। जमादियुल ऊला 13 हिजरी में सैयदना अबू बकर सख्त बीमार हो गए। बचने की उम्मीद न रही तो उन्होंने खिलाफत के बारे में चंद बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया। खुद उन्होंने सैयदना उमर का नाम तजवीज किया। बाद सहाबा ने इस पर कहा कि वो मिजाज के बहुत सख्त हैं। इस पर अबू बकर ने फरमाया, जब उन पर खिलाफत का बोझ पड़ेगा तो नर्म हो जाएंगे। इस तरह तमाम मुसलमानों का सैयदना उमर की खिलाफत पर इत्तिफाक हो गया।